نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا الا اخبرکم باخبل الناس، کیا میں تمہیں اس آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ بخیل ہے، کنجوس ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا من ذکرت عنده فلم يصلي علی فذلك ابخل الناس، جس شخص کے پاس میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، امام ابن ابی دنیا نے یہ روایت نقل کی ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ آدمی بخیل ہے۔ بخیل کا مطلب ہے جسے ہم اپنی اردو زبان میں کنجوس بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس کوئی چیز موجود ہو اور وہ آگے کسی ضرورت مند کو نہ دے، یا کسی کے پاس مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، جائز کاموں میں خرچ نہ کرے، اس آدمی کو بخیل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے تو اگر کوئی آدمی درود نہیں پڑھتا جبکہ وہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، اسے درود پڑھنے پر طاقت حاصل ہے، وہ درود پڑھ سکتا ہے، اب وہ کنجوسی کرتے ہوئے درود نہیں پڑھتا، اگر وہ آپ کا اسم گرامی سن کر درود نہ پڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی بخیل ہے۔ ایک آدمی وہ اپنی جائز ضروریات بھی پوری نہیں کرتا، اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنجوس ہے۔ یہ نہ تو اچھا لباس پہنتا ہے، نہ اچھا کھانا کھاتا ہے، اپنی ضروریات بھی اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی کنجوس ہے۔ دنیا میں جتنا بھی بڑا کوئی کنجوس کیوں نہ ہو، مگر سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ پر درود نہیں پڑتا۔ دنیا کے بخیل اور کنجوس ایک طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے والا وہ ایک طرف، اسے سب سے بڑا کنجوس اور بخیل کہا گیا ہے۔ اب یہ درود پاک جو پڑھا جاتا ہے یہ مختصر بھی ثابت ہے، آپ پر دعائیہ کلمات کہے جائیں، مگر یہ لازمی ہے کہ آپ پر درود پاک وہ عربی زبان میں پڑھا جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی جس زبان کو جانتا ہے وہ اسی زبان میں درود پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی انگلش جانتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے پیس بی اپون ہم، تو وہ انگلش میں ہی درود پڑھ لے، مگر بہتر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اسم گرامی آئے تو عربی والا درود پڑھا جائے، خواہ وہ کسی بھی زبان کو جاننے والا ہو۔ ہم اردو پنجابی کو جاننے والے ہیں، جب آپ کا اسم گرامی آئے تو ہم
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک پڑھیں، یا ایک مختصر بھی ہے جسے ہم علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مگر عام جو حدیث مبارکہ میں محدثین نے ذکر کیا ہے وہ سب سے زیادہ معتبر اور صحیح درود یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بعض و آلہ کا اضافہ بھی کرتے ہیں جو کہ ایک قیاس کیا جاتا ہے، مگر یہ جو الفاظ ہیں یہ معتبر ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا اسم گرامی آئے تو یہ درود پاک پڑھا جائے، یا ہم جب خود آپ کا اسم گرامی لیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام کا لفظ استعمال کیا جائے، یا ہم خود آپ کا اسم گرامی لیں تو آپ پر مختصر سا درود پڑھ لیں۔ یہ ہمارے لیے ایک تعلیم ہے کہ ہم بخیل نہ ہوں، کنجوس نہ ہوں، کم از کم ایسی ہستی کے بارے میں جو ہم پر محسن ہے، ہم پر مشفق ہے، اپنی امت کے لیے جس ہستی نے راتوں کو دعائیں کی ہیں، تہجد میں اٹھ کر دعائیں کی ہیں، کم از کم ہم اپنے نبی کے لیے درود تو پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارا یہ فرض بھی ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں۔ دوسری یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ ہمارا صرف فرض ہی نہیں، جب ہم یہ فرض ادا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام بھی ہوتا ہے، نیکیاں بھی ملتی ہیں، گناہ بھی ختم ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب آپ کا اسم گرامی نام نامی آئے تو اس وقت لازمی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔